بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے ایک نوجوان شرابی کا دلچسپ قصہ عام طور پر یوں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا جو شراب کا بڑا رسیا تھا اور پیشے کے اعتبار سے موچی تھا۔ دن بھر بازار میں کام کرتا، جوتے بناتا اور گانٹتا، پھر سر شام جب کام سے فارغ ہوتا تو اپنی موٹی گھاڑی کمائی سے پینے پلانے کا سامان اور شراب و کباب لے کر گھر آتا، محفل جماتا، دوستوں کو بھی مدعو کرتا اور پھر رات بھر نشے کی حالت میں خوب اودم مچاتا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے خرافات و واقعات سنے، اور نشے کی حالت میں وہ شعر کثرت سے پڑھا کرتا تھا جو بار بار سن کر تقریباً سبھی کو یاد ہو گیا تھا، یعنی لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور کتنے بڑے باکمال نوجوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دنوں میں اور کٹھن حالات میں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں کام آ سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ اسے بار بار سمجھاتے، نصیحت فرماتے، مگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آتا۔ محلہ والے بھی اس کی ان ہنگامہ آرائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ شاید کسی نے بیزار ہو کر شکایت کر دی ہوگی کہ ایک روز جب رات ہوئی تو پولیس اس کے گھر آ دھمکی اور وہ رنگے ہاتھ گرفتار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو امام اعظم کے کانوں میں حسب معمول اپنے اس شرابی پڑوسی کی آواز نہ آئی۔ دریافت فرمایا کہ ہمارے پڑوسی کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اس نے ہمیشہ کا معمول ترک کر دیا ہے اور اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ جب لوگوں نے صورتحال بتائی تو آپ بے چین ہو گئے اور اپنے فاسق و فاجر پڑوسی کی مصیبت میں گرفتاری کو ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ آپ سیدھے دارالقضاء پہنچے۔ ادھر کچہری میں کھلبلی مچ گئی کہ امام ابو حنیفہ آج یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں۔ حاکم کو اطلاع ہوئی تو اجلاس چھوڑ کر باہر نکل آیا اور بڑی تعظیم و تقریر کی اور خاطر و مدارت سے پیش کیا، اور وہ کبھی امام اعظم کا شاگرد بھی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال تعجب سے حاکم نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آج خلاف معمول یہاں آپ کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ کیا ہوئی؟ حاکم امام اعظم کا یہ جواب سن کر دھنگ رہ گیا۔ جب امام نے فرمایا کہ میرے محلے کا ایک موچی جو میرا پڑوسی ہے، پولیس والوں نے اسے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا ہے، میں حاضر ہوا ہوں کہ میری ذمہ داری پر اسے اب رہا کر دیا جائے۔ بھلا اس میں حاکم کے لیے عذر کی گنجائش کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ حاکم نے امام اعظم کے شرابی پڑوسی اور اس کے عیاش ساتھیوں کو فوراً آزاد کر دیا۔ جب ابو حنیفہ کا پڑوسی جیل سے باہر آیا تو دیکھا گیا کہ امام صاحب اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اسے بار بار کہے جا رہے ہیں، کیوں بھائی، میں نے تو تمہیں ضائع نہیں ہونے دیا نا؟ اور اس سے امام اعظم کا اس کے گائے ہوئے مشہور شعر کی طرف اشارہ تھا جو اوپر درج کیا گیا ہے۔ موچی بیچارہ آنکھیں جھکائے ہوئے تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوا اور ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بڑے ادب سے عرض کرنے لگا، یعنی نہیں میرے سردار، میرے آقا، آج کے دن کے بعد آپ مجھے ایسی حرکتوں میں مبتلا نہیں پائیں گے جن سے آپ کو اذیت پہنچی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے امام اعظم ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی توبہ میں سچا ثابت ہوا اور ایک وقت آیا کہ وہی شرابی کوفہ کے علماء کبار میں شمار ہونے لگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔